جس نے ہم کو ٹریگر کیا وہ تبلیغی جماعت تھی. جس کھیتی کا رکھوالا کھیتی سے غافل ہو جاتا ہے نا، اس کھیتی کو چڑیاں چگ جاتی ہیں. میرے او لیولز اے لیولز کا بچہ پہلی دوسری صف میں نہیں ہے اور صرف سینئر سٹیزن ہی پہلی دوسری صف میں ہے، تو الارمنگ ہے نا چیز. جو پیرنٹس ہیں نا وہ اسلامک اسکول کو سمجھتے ہیں واشنگ مشین ہے، یہاں سے کپڑا ڈال کے نکلے گا تو وہاں سے دھل کے نکل جائے گا. We have teachers, we have technical person, we don't have mentors. ہمارا تعلیمی نظام مہارتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. We are the good skill provider. ہمیں نہ علی گڑھ چاہیے، نہ ندوہ چاہیے، نہ دیوبند چاہیے. ہمیں تو ایک انٹیگریٹڈ ایجوکیشن سسٹم چاہیے. اس میں ہر ایک کو عالم نہیں بننا ہے، لیکن فرض عین درجے کا علم ہر ایک کے پاس ہوگا. اس شعبے میں دین کو زندہ کرے گا، اور باطل جو اس شعبے کے راستے سے داخل ہو رہا ہے وہاں پہ وہ بند باندھے گا. افراد چاہیے نا، ہمیں ہر شعبے کے لیے افراد چاہیے. دیندار گھرانوں میں جو حرام داخل ہوتا ہے وہ سود کے راستے سے نہیں آتا. وہ اکانومی کنورژن چیلنج نہیں ہے، چیلنج ہے پارٹ ٹائم مسلمان سے 24/7 مسلمان کا کنورژن. کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا ویژن. وی وانٹ ٹو ڈیولپ مینٹورس، وی وانٹ ٹو ڈیولپ دائی، وی وانٹ ٹو ڈیولپ کیٹلسٹ فار سوسائٹی. If you look at our data, 57% of people on our channel have not subscribed. یعنی اگر آپ نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے کام کو پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز سبسکرائب. Now we don't monetize our work, but what it does is it helps the algorithm grow. یعنی the more the subscribers, the more widely will the message be spread. So if your subscription leads to more people hearing good content, یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے. And here's the good part. Subscribing is absolutely free. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو another episode of نصیحہ ڈسکورس. اینڈ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں, somebody that I personally look up to. حالانکہ کافی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے, تعارف بہت ٹائم سے تھا بٹ بس ایک ملاقات ہوئی اینڈ اس کے بعد سے بہت ٹائم سے ہمارا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح لاہور آ جائے اور پھر وہ آ گئے. تو ہمارے ساتھ مفتی محمد نجیب خان صاحب ہیں. اینڈ ونس اگین ہی از ناٹ سمن ہو نیڈز انٹروڈکشن. ان کا اوور 2 decades کا ایکسپیرینس ہے اسلامک فائنانس میں. ویسے ان کا جو اپنا درس نظامی بھی استاد جی اینڈ تخصص دونوں دارالعلوم کراچی کا ہے؟ نہیں، میرا درس نظامی دارالعلوم فیصل آباد کا ہے. اچھا اچھا, دیٹس انٹرسٹنگ. چلیں آئی گیٹ ٹو دیٹ. کہ اینڈ ہمارے ساتھ ویسے مسٹر زید خان صاحب بھی ہیں. اینڈ سو ونس اگین ان کا بہت تجربہ ہے اسلامک فائنانس میں. ابھی بھی ہی از کنسلٹنگ ود اے لاٹ آف ڈفرنٹ آرگنائزیشنز, اے لاٹ آف ڈفرنٹ بینکس, اسپیشلی ایون حلال فوڈز میں ان کی بہت ایکسپرٹیز ہے. اینڈ ناٹ جسٹ آن پاکستان میں بٹ ایٹ اے گلوبل اسٹیج جو ہے وہ ایڈوائزری کا کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی ہی از آلسو دا ہیڈ اینڈ دا پرنسپل آف دا ہیرا فاؤنڈیشن اسکولس, جو کہ دارالعلوم کراچی کے اپنا اسکولس کا نیٹ ورک ہے. سو ونس اگین استاد جی جزاک اللہ خیر فار کمنگ اینڈ اسپیئرنگ یور ٹائم. وقت لیٹ ہے اور مگر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جتنا آپ سے جو ہے علم جو ہے فائدہ مستفید ہو سکیں. میں نے شروع اس بات سے کرنا تھا استاد جی کہ اینڈ آئی پرسنلی آئی ایم انٹرسٹڈ ان نوئنگ کہ آپ کی اپنی جرنی کہاں سے شروع ہوتی ہے ان ٹرمز آف کہ آپ کے والدین, مطلب آپ دیندار گھر سے ہی تھے, آپ اکیلے اس لائن پہ لگے, آپ کی فیملی کا یہ لیگیسی تھی. ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ سارٹ آف ان دس لائن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ اپنا ایک نظام ہے اللہ جل شانہ کا, اور کسی بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے جو ہے یہ صورتیں بناتے ہیں. ہمارے خاندان میں تو مطلب اگر ہم شاید 2 جنریشن 4 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو علماء ہیں, لیکن میرے والد صاحب کا تعلق یا میرے دادا کا تعلق علم سے اس اعتبار سے دینی علم سے براہ راست نہیں تھا. مائی فادر واز پروفیسر آف کیمسٹری ان کیٹ کالج پٹارو, تو ہم بورن پٹارین ہی ہیں, وہیں پہ پیدا ہوئے. اور میری والدہ جو تھیں وہ بھی علی گیرین تھیں, اور وہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھا تھا, لیکن ایسا کوئی دینی گھرانہ نہیں تھا کہ جس میں آپ کو
پتہ ہو کہ ڈے ون سے آپ نے اس میں جانا ہی ہے، علم میں ہی جانا ہے، مدرسے میں جانا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، فیملی میں بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں جو چیز جس نے ہم کو ٹریگر کیا وہ تبلیغی جماعت تھی. اینڈ وین جب میں انٹر میں تھا غالباً، اور بیک ٹو 83 84، تو ہماری مسجد میں جماعتیں آنا شروع ہوئیں، اور پھر ہم نے ایک سیروزہ لگایا. سیروزہ میرے خیال پہلا سیروزہ میں نے 83 میں لگایا ہوگا، تو مجھے شوق پیدا ہوا. اور پھر ہم نے ایک چلہ لگایا، اور بلکہ جب اس وقت چلہ لگایا تو بڑا انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ رائے ونڈ میں جو ہے نا وہ بے ریش بچوں کو جو ہے نا جانے نہیں دیتے تھے. تو میں تو داڑھی تھی نہیں، تو انہوں نے ہم کو اسی پہ روک لیا، بالکل جب استقبالیہ ہوتا تھا وہاں پہ. تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے. تو ہم کوئی 2-3 کالج کے لڑکے تھے. تو ہم نے کہا کہ کوئی 11 میرے خیال میں انٹر میں تھے، ہم 11ویں جماعت میں تھے شاید. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم وہاں سے آئے ہیں، آئی ایم اوریجنلی فرام نوابشاہ، تم نوابشاہ سے آئے ہیں ہمارا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا، آپ تو اپنے والد صاحب کے ساتھ جائیں یا کسی کے ساتھ جائیں، یہاں کوئی آپ کو جانتا ہے. خیر وہ کرا کے بہرحال وہ کچھ نکل آیا. ہم نے پھر چلہ لگایا. پھر اس کے بعد جو ہے وین آئی واز ان BCom، تو پھر میں نے 4 مہینے لگائے. اور علماء کی جو برکت ہوتی ہے نا، وہ میں مشاہدہ ہے میرا. اصل میں ہوا یہ کہ کسی بھی وجوہات کی بنا پہ نوابشاہ میں اجتماع تھا، تو بزرگوں کو ہمارے گھر میں ٹھہرایا، اور اکابر علماء ہمارے گھر میں ٹھہرے. عبدالوہاب صاحب، مفتی صاحب، مولانا محمد احمد صاحب، بہت سارے حضرات. پھر ایک اور اجتماع ہوا دوبارہ، اور یہ کوئی 86 میں تھا غالباً. تو پھر بھی مفتی صاحب ہمارے یہاں ٹھہرے، اور پھر میں نے 4 مہینے کا ارادہ کیا، اور 4 مہینے لگائے. اور پھر جو ہے مجھے شوق پیدا ہوا مدرسے میں جانے کا. تو میرا تو نوابشاہ سے تعلق تھا، میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. الحمدللہ ایک بات یہ تھی کہ میرے والد صاحب اور دادا میاں دونوں کا علماء سے تعلق تھا، اور ہمارے دادا میاں کا حضرت رائے پوری نور اللہ مرکزو سے ہندوستان میں تعلق رہا تھا، رائے پور میں اور جگہوں پہ. تو انہوں نے مخالفت نہیں کی، بس یہ کہا کہ بھئی اگر آپ کا شوق ہے تو چلے جاؤ. ہاں، والدہ کی طرف سے مخالفت آئی. والدہ نے مخالفت کی کہ کیا کرو گے آگے جا کے، کیا کرو گے، کون پوچھے گا تمہیں، اور یہ. خیر تو مفتی صاحب نے جو ہے نا ہمیں پروموٹ کیا. مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا میں والد صاحب سے بات کرتا ہوں. تو مفتی صاحب نے 4 مہینے کی اجازت دلوائی، اور پھر ہم 4 مہینے کے لیے نکلے. پھر مدرسے میں پڑھنے کا شوق ہوا، تو پھر میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ جی تو مفتی صاحب نے والد صاحب کو خط لکھا، اور والد صاحب کو تیار کیا. تو والد صاحب نے جو خیر اجازت دے دی. پھر میں فیصل آباد گیا. تو جب میں فیصل آباد گیا تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب نے بہت شفقت کا معاملہ فرمایا. دارالعلوم فیصل آباد، اچھا دارالعلوم فیصل آباد کا وہ جوبن کا زمانہ تھا، وہ بہت ہی ماشاءاللہ اس وقت بہت سارے فارنر اسٹوڈنٹس تھے، اساتذہ بہت بڑے ماشاءاللہ. مولانا ظریف صاحب تھے، جاوید حسین شاہ صاحب تھے، حضرت مولانا عبدالکریم شاہ صاحب تھے، حضرت مفتی جمال احمد صاحب تھے، مولانا عبید اللہ صاحب تھے، بہت بڑے بڑے اساتذہ وہاں پہ. تو وہاں پہ جب نے شروع کیا تو مفتی صاحب نے ایک کام یہ کیا کہ مفتی صاحب نے مجھے ایک 6 سال کا کریکلم بنا کے دیا کہ 6 سال میں تم نے عالم بننا ہے. اچھا اس کی شرط یہ تھی کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی چھٹی بنتی، یعنی آپ گھر جو ہے نا صرف 10 دن کے لیے جا سکتے تھے، کیونکہ آپ نے چھٹیوں میں بھی کتابیں پڑھنی تھی. تو میں نے کنز چھٹیوں میں پڑھی، بہت ساری کتابیں مجھے یاد ہیں جو میں نے چھٹیوں میں پڑھی. تو اور وہ تھوڑا سا ایکسیلریٹڈ قسم کا درس نظامی تھا. نہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ لائک بیکاز آف یور اون کنسٹرینٹس؟ وہ میں نے ان کو یہ کہا کہ جی بہت ٹائم لگے گا. انہوں نے کہا نہیں تمہیں وقت نہیں لگے گا، میں وہ کروں گا. تو مفتی صاحب نے خاص طور پہ اس میں، اور پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید جب آپ ایک بڑی عمر کا بچہ کوئی کالج اور اس سے آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ مین اسٹریم کے ساتھ چلانے میں نا اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایکسیلریٹڈ عادی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیں گے تو وہ نکل جائے گا.
اب ظاہر سی بات ہے نا، جو اب آپ کے ساتھ درس نظامی میں تو آپ چاہے بیچلرز کر کے آئیں چاہے ماسٹرز کر کے آئیں، جب میزان پڑھیں گے تو ایک بچہ جو ہے وہ میٹرک کر کے آیا ہوگا، وہ بھی میزان و صرف پڑھ رہا ہوگا، آپ بھی میزان و صرف پڑھ رہے ہوں گے، لیکن دونوں کا جو انداز ہے اس سبق کو لینے کا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے نا. تو یا تو استاد اس کا خیال رکھے کہ اس کو ایکسیلریٹڈ موڈ میں ڈالے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے ہمارے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کلاس تو ایک کمبینیشن موڈ میں چل رہی ہوتی ہے. تو خیر اس میں یہ ہوا کہ اس کا فائدہ پھر ہمیں یہ ہوا کہ اساتذہ کو پتا تھا کہ ان کو ایکسیلریٹڈ موڈ میں ڈالنا ہے، تو مفتی صاحب نے بہت ساری چیزیں ہاتھ سے لکھ کے دیں کہ اس کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو الحمدللہ تو میرا درس نظامی جو ہے وہ وہاں سے ہوا. پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے ہی تشکیل کی کہ تخصص جو ہے وہ دارالعلوم کراچی سے کرنا ہے. تو دارالعلوم کراچی گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت نصیب کی، اور وہاں پھر دارالعلوم کا جو ہے وہ اساتذہ اکرام سے سیکھنے کا موقع ملا. اور پھر وہاں کا جو تخصص ہے اس کا ایکسپوجر بہت ڈفرینٹ ہے آپ کو، کیونکہ ان کے اختصاص ہے بہت ساری چیزوں پہ دارالعلوم کراچی کا. تو آپ کے اوپر جو ہوتی ہے وہ مدرسے کی جو ہوتی ہے وہ چھاپ ہوتی ہے آپ کے اوپر، جس مدرسے کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا وہ انکانشیسلی آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کا ہمیں اندازہ ہوا. تو الحمدللہ اور پھر آگے چل کے ہماری تشکیل ہوئی، اور پھر مفتی صاحب نے کہا کہ جب تخصص ہو گیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی اب سال لگاؤ. تو پھر سال لگایا میں نے. سال کا جو سفر تھا نا وہ آپ کے لیے بہت ہی بنیادی، وہ اس کا جو ایکسپوجر ہے نا وہ نتھنگ لائک اٹ. وہ آپ کو آپ علم کو سیکھتے ہیں لیکن اس کو پہنچانا کیسے ہوتا ہے وہ آپ کو سال کا سفر بتاتا ہے. لوگوں کے ساتھ رہنا، امت کے ساتھ رہنا، امت کے ساتھ پھرنا، امت کے مسائل سامنے آنا، اور وہ جو تھا اس میں وہ آپ کا ایکسپوجر ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ایکسپوجر ہے. پھر اس کے بعد ہماری ایک تشکیل ہو گئی، آسٹریلیا چلے گئے ہم. آسٹریلیا میں ہم نے ایک مدرسہ شروع کرنا تھا، الحمدللہ وہاں پہ ایک مدرسہ شروع ہوا، پھر اسلامک اسکول اسٹارٹ ہوا، اور آج وہ ماشاءاللہ دارالعلوم کالج آف وکٹوریہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. تو وہاں پہ بھی ایک عرصہ وہاں گزارا، اور پھر جب واپس آئے تو پھر دارالعلوم کراچی کے اندر ہی حضرت نے ایک تشکیل کی کہ بھئی یہاں پہ اسلامک اسکول شروع کرنا ہے. اور پھر ہم نے ہیرا فاؤنڈیشن اسکول شروع کیا. حضرت کے ہی جو بڑے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب، ان کی ہی نگرانی میں پھر ہم نے یہ ہیرا فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ شروع کیا بیک ٹو 2004. اب وہ ماشاءاللہ ہم اس کو اے لیولز تک لے گئے، کوئی 3,500 بچے ہیں اس میں. او لیولز اے لیولز کا سیٹ اپ ہے وہ. کسی مدرسے کے اندر پہلا او لیولز کا سیٹ اپ تھا مدرسے کی 4 دیواری میں ہیرا فاؤنڈیشن. اسکولز تھے، دارالعلوم کے اندر بھی اسکولز تھے. اور پھر الحمدللہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ 2004 سے پھر اسلامک فائنینس شروع ہوئی، تو اس کے اندر پھر ٹریننگ سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر کچھ مالیاتی اداروں کے ساتھ رہا، اور پھر مختلف حکومت کے ساتھ بھی مختلف چیزوں میں. 2008 سے میں پھر 2007 سے بلکہ پی ایس کیو سی ایک ادارہ ہے ان کا، ایک جب ہماری نیشنل حلال کمیٹی بنی جو خاص طور پہ حلال اسٹینڈرڈز کے لیے بنی تھی، تو ان کے ساتھ رہے. تو اب کوئی تقریباً 22-24 حلال اسٹینڈرڈز بن گئے، اس کے اندر بھی حلال کے اندر بھی رہے. تو پھر آہستہ آہستہ ان 3 چیزوں پہ جو ہے وہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہوئی. آپ مجھ سے ابھی بھی پوچھیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ پیشنیٹ جو ہوں وہ میرا ایجوکیشن ہی ہے. مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارا جو ہے نا وہ پیشن ہے. اینڈ وین مطلب یور پیشن بیکم یور ویژن، تو لائف بڑی آسان ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے، وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بزرگوں کی خدمت کی توفیق دی،
اور اللہ نے ایسے اساتذہ اکرام دیے جو محبت کرنے والے تھے، دعائیں دینے والے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے نا وہ اساتذہ کی دعا اور خدمت ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی بدل نہیں. دیر از نو آلٹرنیٹ، دیر از نو آلٹرنیٹ. اس پروسیس میں نا، علم حاصل کرنے کے پروسیس میں اساتذہ کی خدمت اور دعا جو ہے نا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. نہ آپ کی محنت اس کا آلٹرنیٹ ہے، نہ کوئی اور چیز آلٹرنیٹ. دیر از نو ادر آلٹرنیٹ. مطلب وہ اللہ کی طرف سے اگر آپ اس پروسیس سے گزرنا ہے آپ کو، تو اس پروسیس کے اندر یہ شرط ہے کہ آپ کو اساتذہ کی خدمت کرنی ہوگی، اساتذہ کی دعائیں لینی ہوں گی، اور ان کا ادب، اس کی لاج رکھنا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے. پھر اللہ جل شانہ آپ کو آسان کرتا چلا جاتا ہے چیزیں آپ کے لیے. ہاں اپنے آپ کو کسی کے مشورے کا پابند ہمیشہ رکھیں، یہ ضروری ہے. بس امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی مشورے کے پابند رکھو کسی کا. مفتی صاحب، when you were studying in the madrasa, when you decided کہ میں نے اس راہ پہ چلنا ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ والدہ کی طرف سے بھی تھوڑا سا اپوزیشن تھا، تو how did you think about the trade-offs that you're making؟ ایک کیا اپرچونٹی کاسٹ ہے، کیا پوٹینشیل کریئرز جو ہیں ان کو آپ سیکریفائس کر رہے ہیں؟ اینڈ ڈیڈ یو تھنک اباؤٹ دا لانگ ٹرم کہ میں دین کی خدمت کروں گا، دعوت کروں گا، یا واز اٹ جسٹ کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے؟ بلکہ جسٹ سو ٹو ایڈ ٹو ایگزیکٹلی دیٹ کہ یہ شاید اس سے پہلے ہی جب آپ 4 ماہ لگا رہے تھے تو اس وقت بھی تو ایک ذہن میں چل رہا ہوگا ایز اے ٹین ایجر کہ اچھا میں مدرسے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو واٹ واز گوئنگ تھرو یور مائنڈ؟ بس مجھے یہ اس وقت تو یہ موٹیویشن جو ہے نا، اصل میں تبلیغ ماحول جو ہے نا وہ آپ کو پیٹرول دیتا ہے. وہ جب پیٹرول آتا ہے نا تو پھر گاڑی جو ہے نا وہ آپ کی چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اسی وقت مجھے یہ ذہن میں آ گیا تھا کہ اب جو ہے نا میں نے یہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی کوئی ترتیب بنانی ہے. آئی ٹرائیڈ فرسٹ کہ میں رائیونڈ میری ہو جائے، لیکن وہاں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے بھائی مشتاق صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے یہاں نہیں داخل، تم جو ہے نا مفتی صاحب سے مشورہ کرو کہیں اور. تو میں نے پھر ان کی بات پہ مفتی صاحب سے مشورہ کیا، تو مفتی صاحب نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، شاید اتنی کلیئرٹی کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بہت ہی کلیئرٹی کا ویژن تھا میرے سامنے کہ ہاں یہ مجھے پتا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ قربان ہوں گی، یہ مجھے پتا تھا. لیکن ہمارے ہوتا کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب آپ کی نیتیں قبول ہو جاتی ہیں نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حامی خود کھڑا کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے دادا میاں نے سے کسی نے کہا ہمارے رشتہ داروں میں سے کہ یہ کریں گے کیا، آپ ان کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ تو دادا میاں مسکرائے کہنے لگے یہ میں اس کی گارنٹی لے سکتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے کبھی آپ سے مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے. شاید آپ چلے جائیں، وہ کبھی نہیں آئیں گے. تو اچھا وہ ویسے شاعر تھے، بہت اچھے دیندار آدمی تھے، اور بڑے ماشاءاللہ بزرگوں سے بہت محبت، علماء سے بہت محبت کرنے والے تھے. اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا، ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ علماء سے جو محبت کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں میں عالم ضرور پیدا کرتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی علماء سے محبت نہیں کرتا نا، تو اللہ اس کی نسل میں عالم پیدا نہیں کرتا. یہ جو ہے نا بہت ہی بڑی چیز ہے. ہم نے اپنے گھر میں نے تو دیکھا بزرگوں کی خدمت، ان کے پاس رہنا اور ان کا گھروں میں آنا، علماء کا گھروں میں آنا، یہ بڑی برکت کا سبب ہے. اس کا بہت ہم نے تو مشاہدہ کیا. پھر میرا بھائی تھا، وہ پٹاروں میں تھا، جب اس نے میٹرک کیا تو اس کو بھی مدرسے کا شوق ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی میں نے بھی جانا ہے، تو وہ بھی آ گیا. لیکن سب کے پیچھے جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں مفتی صاحب کا ہمارے گھروں میں ٹھہرنا، مفتی صاحب کا گھر والوں سے بات کرنا، مفتی صاحب کی خدمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اثرات جو ہے نا لانگ ٹرم ڈالے. آدمی کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، سمجھتا کہ یار یہ تو کیا کوئی ٹھیک ہے، کوئی آیا ہوگا، کوئی ٹھہرا ہوگا، لیکن اس کے بہت ہی لانگ ٹرم امپیکٹ پڑتا ہے. تو مفتی صاحب، گیون دیٹ آپ کا ماشاءاللہ ایکسپوجر جو ہے اٹ سیمز مچ براڈر دین a lot of other ulama that we have، اینڈ اس کانٹیکسٹ میں جو آج کل کی جنریشن ہے جو ریلیٹ نہیں کر پاتی، ایک لینگویج بیریئر ہے، ایک کلچر بیریئر ہے، ایک مطلب بہت قسم کی ایک مانوس ہونے کی کمی ہے. تو اینڈ ماشاءاللہ آپ
امتیازی طور پہ سامنے آتے ہیں somebody جو کہ ہنسی مذاق بھی لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے, جو کہ کیجولی بھی بات کر رہا ہے, جو کہ ان کے ایکسپیرینسز سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے. تو what do you think needs to be done to bridge that gap, and what do you think the role of people like yourself is in that context? دیکھیے ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء جو ہے نا وہ گارجینز ہیں. آپ وہ دین تو وہ چوکیدار بھی ہیں, اور ٹھیک ہے ان کا کام ہے, ظاہر سی بات ہے, کوئی دین پہ اگر کوئی قدغن آئے گی تو اس نے سیٹی بجانی ہے, اس نے منع کرنا, اس کا کام ہی ہے بھائی, اس کو چوکیدار ہے وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ رول جو ہمارا ہے وہ دائی کا بھی ہے, وہ کہ ان بچوں کے ساتھ نا محبتوں کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ قریب کرنا, اور ان کی زبان میں گفتگو کرنا, ان کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق کرنا. وہ ایک خاص انداز سے پڑھتے چلے آئے نا, وہ ایک خاص نظام سے پڑھتے چلے آئے. جب آپ ان کو ایک بالکل ہی 180 ڈگری کسی اور چیز میں لے کر آتے ہیں نا, تو وہ دے اسٹارٹ فیلنگ ایلینس کہ یار یہ کون ہے بھائی, کون سی مخلوق, کیسے بات ہوگی, کیا ہو. دیکھیں آپ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کرنی ہے, آپ نے ان کو مانوس کرنا ہے. اگر آپ نے مانوس نہیں کر سکیں گے نا تو وہ, اور وہ کہتے ہیں نا تبلیغ والے ایک پروورب یوز کرتے ہیں کہ بھائی پہلے دل لو پھر دن لو. تو آپ اگر اس کو آپ کی ویو لینتھ ہی میچ نہیں ہوگی تو ڈاؤن لوڈنگ کیسے ہوگی. تو آپ کو آپ کی ویو لینتھ, اور دیکھیں آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. ٹرسٹ کی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ہیلدی کانفلکٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. زندگی کے اندر نا ٹرسٹ کا ایک اصول ہے, یاد رکھیے گا, یو کین ناٹ بلڈ اے ٹرسٹ انلیس یو اپریشیٹ اے ہیلدی کانفلکٹ. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہیلدی کانفلکٹ ہوتا ہی نہیں تو ٹرسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ادھر زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہوتی. تو ہو سکتا ہے اعتراض کرے گا, اس کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا, کوئی بہت ہی بقول آپ کے بہت ہی بھونگا تھا سوال ہوگا, ہو سکتا ہے. آپ نے اس کو اپریشیٹ کر کے اس کو قریب لے کے جواب دینا ہے, اپنے ساتھ جوڑنا ہے. اور یہ ہمارے جو علماء ہیں ساتھی, جو خطیب حضرات ہیں, ان کو میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم اس کی فکر کریں. دیکھیں میری مسجد کی پہلی صف میں اگر نوجوان نہیں ہے, دوسری صف میں نوجوان نہیں ہے, میرے او لیولز اے لیولز کا بچہ پہلی دوسری صف میں نہیں ہے, اور صرف سینئر سٹیزن ہی پہلی دوسری صف میں ہے, تو الارمنگ ہے نا چیز. کیونکہ میں اپنی مسجد سے نہیں جوڑ پا رہا نا اس کو کسی طرح. بھائی تو اس کو جوڑوں مسجد سے, کوئی ترتیب بناؤں, کوئی سوچوں کیا کریں. آپ کو اس مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے اس نوجوان کو. یہ فکر اگر ہم نہیں کریں گے تو آپ اگر اس کو مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو پھر وہ کہیں اور جائے گا, وہ پھر ہمارے لیے نقصان کا سبب ہوگا. لیکن مسجد میں جوڑنے کے لیے تو مجھے دوستی کرنی ہے, ٹائم دینا ہے, اس کے لیول پہ آنا ہے, اس سے بات کرنی ہے, ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے تاکہ وہ آپ سے بات کر سکے. مطلب میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں مطلب ابھی تو مجھ میں لسننگ اسکلز بھی نہیں ہے, میں اتنی لسننگ اسکلز بھی نہیں ہے کہ اس کے سوال کو ڈائجسٹ کر سکوں. جواب دینا تو بھی سیکنڈ اسٹیپ. تو محبت کے ساتھ اس کی بات کو سننا, اس کو اپریشیٹ کرنا, اپنے اندر اڈیپٹیبلٹی پیدا کرنا, اور اس کے اندر بھی ایکسیپٹنس پیدا کرنا. دس از اے پروسیس, یہ ایک پروسیس ہے. اور اس کے اندر یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اپریسیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اڈیپٹیبلٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی ایکسیپٹنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لیکن دس از اے پروسیس, یہ کوئی سوئچ آن کر کے نہیں ہو جاتا. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اٹ ول بی ٹو لیٹ. کیونکہ وہ جس سسٹم سے آ رہا ہے نا, اس سسٹم میں تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. وہ تو ایک جس ایجوکیشن نظام سے گزر کے آ رہا ہے اس میں تو اس کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کسی سے پوچھنا ہے, مجھے کسی عالم کی چاہیے. وہ تو اس سسٹم سے گزر کے نہیں آیا ہے, وہ تو ایک الگ سسٹم سے آیا ہے گزر کے, وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ سے گزر کے آیا ہے, وہ ایک الگ جو اس کو جس ایجوکیشن کے سسٹم سے وہ گزرا ہے اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. تو جو امام ہیں, خطیب ہیں, وہ خطیب بھی ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ مینٹور بھی ہیں, مربی بھی ہیں. وہ
دائی بھی ہیں وہ. تو ان تمام رولز کو جمع کرنا بہت ضروری. اگر ہم نہیں جڑیں گے ان کے ساتھ، نہیں جوڑیں گے تو ہم کس کو دیکھیں. جس کھیتی کا رکھوالا کھیتی سے غافل ہو جاتا ہے نا، اس کھیتی کو چڑیاں چگ جاتی ہیں. تو کون ہے اس کھیتی کا رکھوالا؟ علماء ہے کھیتی کا رکھوالا. تو ہر اعتبار سے ہم نے کوشش کرنی ہے. اس کی زرخیزی بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے اندر زرخیزی بھی ڈالنی ہے، پیسٹی سائڈز بھی آپ ہی نے ڈالنی ہے، اس کے اندر آپ نے اسپرے بھی آپ ہی نے کرنا ہے، جو ادھر ادھر کے وائرسز آ رہے ہیں ان کے اسپرے بھی آپ ہی نے کرنے ہیں، وہ بیانات بھی آپ نے کرنے ہیں. لیکن اس سے اچھے اخلاق کے پھل پھول نکلیں وہ بھی آپ ہی نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. تو ہم جو ہے وہ مالی کی طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے. استاد ہو، عالم ہو، والدین ہوں، یہ سب بہت اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر. اس کی زندگی میں جو پہلا عالم اس سے ٹکراتا ہے، اس کی زندگی میں جو پہلا استاد ٹکراتا ہے، جو پہلے دو کردار ہوتے ہیں ماں باپ، یہ دور رس اثرات اس کی زندگی میں ڈالتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے اس کے کیریکٹر پہ. ان تینوں کے بیہیویئرز کا اس پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے انکانشیسلی. جمپنگ آن ٹو دیٹ کوسچن ود ریگارڈس ٹو، آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس آر اکثر نوجوان آر کمنگ فرام اے سسٹم آف ایجوکیشن دیٹ از ویری ڈفرینٹ، جہاں پہ ان کو بڑوں سے مشورہ کر کے چلنا اور علماء کی نگرانی میں چلنا، اس کی اہمیت نہیں بتائی جاتی، یا ان کو جو ہے ہر چیز پہ ہائپر کریٹیکلی سوچنے کا اور اعتراض کرنے کا، تنقید کرنے کا مزاج سکھایا جاتا ہے. To what extent do you believe that that is also important, and how have you tried to balance that in your Hira Foundation schools? آپ نے کیا نظام تعلیم جو ہے وہ تجویز کی؟ دیکھیں یہ ڈبل ایج سورڈ. اس کو روکنا بھی خطرناک ہے، اور اگر یہ لمٹ کراس کر جائے تو بھی بہت خطرناک ہے. کیونکہ جب یہ لمٹ کراس کرتا ہے نا تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. پھر تو آپ کسی پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو کہیں پہ اس کو باؤنڈری دے کے اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی لمٹس کیا ہیں، اور آپ نے کس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے کرٹیسزم کرنا ہے، اور کیا آپ پازیٹیو کرٹیسزم کسے ہوتا ہے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہیلدی کانفلکٹ کو اپریشیٹ کرنے کے عادی ہی نہیں رہے، اپنی پرسنل لائف میں بھی نہیں رہے. تو گھر کے مشورے میں مجھ پہ کوئی تنقید کرے تو مجھے لگتا ہے پرسنلائز ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ہیلدی کانفلکٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اور پرسنل اورینٹیڈ لوگ ہیں، سسٹم اورینٹیڈ ویسے بھی نہیں ہیں. اچھا، تو اب یہ بچہ جو نکل کے آ رہا ہے یہ تو ایک خاص نظام سے نکل کے آ رہا ہے. اس نظام میں تو ہے ہی مائی وے اور دا ہائی وے. وہ تو اس کے نزدیک تو لائف فن ہے، اس کے نزدیک تو زندگی کا ورلڈ ویو کچھ اور ہے. اب آپ نے اس کے ورلڈ ویو کو چینج کرنا ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اس کے کیریئر پاتھ کو چینج کرنا ہے، اس کے تھنکنگ پیٹرن کو چینج کرنا ہے. آسان نہیں ہوتا. وہ آپ کو اس پروسیس میں کافی کام کرنا پڑتا ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، دعویٰ نہیں کرتے کوئی بھی، لیکن وہ ہے بہت مشکل کام، اور بہت مشکل کام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں نا، وہ اسلامک اسکول کو سمجھتے ہیں واشنگ مشین ہے، کہ یہاں سے کپڑا ڈال کے نکلے گا تو وہاں سے دھل کے نکل جائے گا. ہاں جی بالکل. تو کہتے ہیں میں تو کچھ بھی رہا ہوں، لیکن بیٹا کم از کم جنید بغدادی کے آس پاس ہو، اور بیٹی کم از کم رابعہ بصری کے آس پاس تو ہونی چاہیے. اور ہم تو نہیں بدل سکتے، اب ہماری عمر تو ایسی آ گئی ہے. تو بھائی ایسے نہیں ہوتا نا یار، ڈزنٹ ورک. وہ تو ایک مل کر ایک محنت کرنی ہوتی ہے، جس میں آپ نے اس بچے کو بہت ساری چیزوں کی مینجمنٹ سکھانی ہوتی ہے. آپ اسٹریس مینج کرتے ہیں تو بچہ اسٹریس مینج کرنا سیکھے گا. آپ موبائل گیجٹس کو مینج کرتے ہیں تو وہ بھی مینج کرنا سیکھ جائے گا. آپ کو ہر چیز ایلیمینیٹ نہیں کرنی ہوتی نا، کچھ چیزیں میٹیگیٹ کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں. تو وہ بیہیویئر سے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا بیہیویئر بتاتا ہے. اس میں ضروری ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہم بھی ہیرا فاؤنڈیشن میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے ان کے ساتھ کچھ مینٹورشپ کو ڈیولپ کریں. چیلنج پتہ ہے کیا آپ کو؟ اور میں جو اس وقت چیلنج ہے، میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں نصیحت کے لیے کہ آپ لوگ شاید اس کو اپنے ون آف دا ویژنز میں رکھیں. وی نیڈ ٹو ڈیولپ مینٹورس. وی ڈونٹ ہیو مینٹورس. بالکل صحیح.
We have teachers, we have technical person, we don't have mentors. Once we don't have mentors, تو spiritual development ہو ہی نہیں پاتی ہے, کیونکہ mentorship ہی نہیں ہے. تربیہ is a different domain. تزکیہ is a different domain. Skills is a different domain. میں تو ہمارا تعلیمی نظام مہارتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. رائٹ, جو آپ نے کہا کہ اسکلز دیتے ہیں بس. وی آر دا گڈ اسکل پرووائڈر. بالکل صحیح. اور نمبر گیم کے ساتھ ہے ہاں جی. بس. اور مطلب افسوس ہوتا ہے مجھے بعض دفعہ. I tell you, I was doing one PTM لاسٹ ایئر کی بات ہے. وہ ایک PTM ہو رہی تھی, تو وہ ایک بہت اچھی فیملی ہے, ان کا بچہ ہمارے پاس ہے, اور بہت اچھا بچہ ہے. وہ از ویری گڈ. وہ حفظ کیا ہے اس نے ماشاء اللہ, اور اب وہ آیا ہے. اور نیچرلی وہ حفظ سے آیا ہے, تو اس کا میتھمیٹکس تھوڑا سا ویک ہے, میتھس اس کا کمزور ہے. او لیولز میں کمپلسری ہے میتھس. تو خیر میں نے ماں باپ آئے, اور دونوں ماشاء اللہ پروفیشنلز ہیں, بہت اچھے. میں نے ان کے سامنے بچے کو اپریشیٹ کیا. میں نے کہا بھائی آپ کا بچہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, ہر استاد تعریف کرتا ہے, شیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے, کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے, ہر ایک بچے کی مدد کرتا ہے, ماں باپ کی سب کچھ ہے. اور بس ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے اس کے میتھمیٹکس پہ, اس پہ میتھس پہ محنت کر لیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا وہ. تو بتائیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے مجھ سے کہنے کہ مفتی صاحب یہ تو ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, کیسے اس کو چھوڑیں, یہ بتائیں اس کا اے اسٹارز آ جائیں گے. تو میں نے تو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ یہ سب کچھ تو ہمارے مارک شیٹ میں ہے ہی نہیں, اس کو ویلیو نہیں, سسٹم میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. سسٹم تو ایک مہارت ہے, اسکلز پرووائڈر. سسٹم تو اسکلز سکھاتا ہے, نمبر گیم میں تو ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کی مارک شیٹ میں کس یونیورسٹی کی مارک شیٹ کے اندر جو ہے وہ پرسنالٹی ہے ہی نہیں. یہ آپ نے ایک انٹرسٹنگ آئرنی پوائنٹ آؤٹ کی کہ ایک طرف پیرنٹس جو ہیں وہ اسلامک اسکول کو سمجھ رہے ہیں ایز اے ون اسٹاپ سولوشن ٹو دا تربیت آف دیئر چلڈرن. دے وانٹ ٹو آؤٹ سورس اٹ ٹو دی اسلامک اسکول, اینڈ یٹ دے آر ناٹ ویلیوئنگ اٹ وین اٹ از بینگ پرووائڈیڈ. No. They are saying کہ ٹھیک ہے ہو جائے, ناٹ آن دا اسٹیک آف. ان کے نزدیک تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پرائمری گول پھر بھی پرائمری گول وہی ہے. دنیا کہتی ہے کہ یار یہ تو بھائی آئی کیو تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دنیا کہتی ہے آئی کیو تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. بھائی آئی کیو تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ تو ای کیو ہے. اگر آپ اس نے زندگی کے اندر اسٹریس مینجمنٹ نہیں سیکھی, اس نے اپنی گیجٹس مینجمنٹ نہیں سیکھی, اس نے بیہیویئرز اس کے صحیح نہیں ہوئے, ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہوئے, تو میموری تو اے آئی اڑا دے گی. آ کہ میموری کو آپ اے آئی سے میموری کا مقابلہ کر سکتے ہیں کوئی؟ ہمیں جو شخصیت پیدا کرنی ہے نا, شاید ہم لرنر پروفائل کو کلیئر نہیں کر پا رہے, یعنی شاید واٹ ہی کلیئر نہیں ہے. تو وین یو ڈونٹ ہیو اے کلیئرٹی نا واٹ, سو ہاؤ یو ول میک اٹ ہاؤ. ہم تو زندگی, اچھا ہم تو ادر وے راؤنڈ شروع ہوتے ہیں نا, ہم وائی کے بجائے شروع ہی ہاؤ سے ہوتے ہیں. کیسے ہوگا یار, اوکھا کام ہے, اللہ دے بندے کی کس طرح کرتے. سو وی ڈونٹ ورک آن وائی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اسلامک اسکولس آل اوور دی ورلڈ, ہم شاید اپنا لرنر پروفائل جو ہے نا کلیئر نہیں کر سکے. ہم پروڈکشن ہم کیا پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, تو سم ویئر کنفیوز ہیں. اس کی وجہ سے پیرنٹس بھی کنفیوز ہیں. کائنڈ آف اے کریکٹو میتھڈالوجی, تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا ہے کہ بہت ساری خرافات سے وہ بچہ بچ گیا ہے اس ماحول کی وجہ سے. بالکل صحیح. اس میں سوری آئی ایم جسٹ کٹنگ یو, بٹ یہ جو آپ نے پرابلم اسٹیٹ کیا ہے, اینڈ ابھی ریسنٹلی ہم ایک کانفرنس پہ بھی تھے, اینڈ یو میٹ سو مینی پیپل دنیا بھر میں, سب فکر یہی کر رہے ہیں. تو آئی ایم پارٹ آف اسلامک اسکول, آر یو رننگ اسلامک اسکول, سو وی آن ون لیول نو دا پرابلم اینڈ آئی تھنک اٹس آئیڈینٹیفائڈ. اس کو ہم, اینڈ حالانکہ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ اس کا جو واٹ ہے ٹیکنیکلی ایزی ہے, ان دا سینس کہ میں کہوں کہ یار آئی ہیو دا قرآن ان فرنٹ آف می, آئی ہیو حدیث ان فرنٹ آف می, میرے پاس نبی پاک کی زندگی ہے. اس کو کیوں ہم کنسالیڈیٹ نہیں کر پا رہے, اور پھر ہم کیوں اس کو مطلب اس کو وہ شکل نہیں دے پا رہے جو ہمیں دینی چاہیے. لائک وٹ ڈو یو تھنک, لائک یہ ہماری اپنی انکمپیٹنس ہے, ہم شاید اس سے اتنا انٹرنلی دور ہو گئے ہیں, سرفیس لیول پہ جڑے ہوئے ہیں. ویئر ڈو یو سی دس پرابلم؟ نہیں, ہم امپریس ہیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے. ہم سرنڈر ہیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے سامنے. مارکیٹ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی اس کو اے اسٹارز آنا ہے. اس کی کسی یونیورسٹی کسی کالج میں اس کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا.
وہ ٹیسٹ پاس کرے گا. تو شخصیت تو کسی کے نزدیک, مطلب تربیت تو کسی کی پرائرٹی نہیں ہے نا. اچھا انسان ہونا کسی کی پرائرٹی نہیں ہے. تو جب ترجیحات میں ہی نہیں ہے تو آپ بس یہ کر رہے ہیں آپ کہ آپ سے بہت ساری خرافات سے بچا رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ جب آپ نے اے اسٹار ڈلوانا تو اس کا اپنا ایک نمبر گیم کا بھی اپنا ایک پروسیس ہے نا. اس پہ تو جب اس میں چلیں گے تو دو کام ایک ساتھ ہو نہیں سکتے, ہے مشکل کام. یہ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو اب جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو قربانی ظاہر سی بات ہے وہ پھر اس کی کسی نمبر گیم میں آتی ہے, کسی چیز میں آتی ہے, وہاں پھر شخصیت سازی کرنی ہے. اچھا وہاں پھر استاد کو بھی جان لگانی ہے, وہ بھی اس کو بھی ایک الگ رول میں آنا ہے. تو ہمیں, میرا خیال میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں اس کانفرنس میں جس میں ہم تھے ابھی, ہمیں یہ ایک چیز مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے ما راء المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. امت جس چیز کو چاہ لیتی ہے اللہ اس کو چاہ لیتے ہیں. دیکھیں یہ گفتگو شروع ہوئی ہے نا, تو اللہ جل شانہ اس کے اسباب بھی میسر فرمائیں گے, اس کے راستے بھی کھولیں گے, کوئی نہ کوئی اللہ افراد پیدا کریں گے جو اس پہ کام کریں گے جا کے. لیکن آپ حضرات کے پاس جو ٹیم ہے نا, جو چیز آپ نے فوکس کرنی ہے وہ کوشش کریں کہ ان کو مینٹورز بنانا ہے. ہاں, مینٹورشپ کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ آپ ان کے اندر پیدا کریں ان ٹرمز آف پرسنالٹی. لیکن انہیں کوئی میکینکس جو ہے نا اس کی مینٹورشپ کی وہ انہیں آتی ہو کم از کم. اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت, کیونکہ اگر ہم تربیہ مائنس کر دیں گے نا تو پھر مسئلہ ہوگا نہیں ہمارے ساتھ. مسئلہ جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں. اینڈ آئی تھنک یہ انٹائر جو آپ کا جو ایون تعلیمی نظام ہے, مطلب کہاں 17-18 سینچری میں انڈسٹریلائزیشن کے زمرے میں ورکرز اور جسٹ پیپل ہو آر جسٹ ولنگ ٹو سے یس پروڈیوس کرنے کے لیے. اینڈ آئی تھنک اب ہم نے اتنا اس کو ایک پیڈسٹل پہ رکھ دیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم ہٹ ہی نہیں سکتے. اینڈ خیر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے شاید فالس اسمپشنز بھی ہیں اباؤٹ ہاؤ لائف شوڈ بی. ایک چیز ساجی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس اینڈ جسٹ لنکنگ ٹو واٹ یو سیئنگ رائٹ ناؤ ہیونگ گڈ مینٹرز, آپ نے اس ایک بات کی تھی اباؤٹ دا رائٹ کائنڈ آف علماء, ان کا ایکسپوجر ہونا اینڈ ان کی ریلیٹیبلٹی ہونا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی اسی پوزیشن کے اندر ہیں. تو جہاں ہمارے اسکولز میں یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں, ڈو یو فیل کہ ایون جو ہمارے مدارس ہیں ان ٹرمز آف دس, مطلب ایک تو ہے نا علم ٹرانسفرنس, کیا وہ بھی اس میں سفر کر رہے ہیں, کیا وہ بھی اس کا شکار بن رہے ہیں, اینڈ وہاں کیا مطلب انٹروینشنز ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کا ریلیجن کے بیسس پہ وہ انفارمل اتھارٹی ہونا بہت ویٹ ہولڈ کرتی ہے, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. عوام کہیں نہ کہیں ان کو پیڈسٹل پہ آٹومیٹکلی رکھ دیتی ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ٹرو فار موسٹ پیپل جو دنیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. دین کی اپنی کشش ہے, لوگوں کے دل کی اپنی ایک طلب ہے. پاکستان میں ماشاء اللہ آپ کو ایسی بھرپور عوام ملتی ہے جو شاید خود بالکل جاہل ہوگی, بٹ ان کے دماغ میں دین کا, نبی وسلم کی محبت کا ایک مقام ہے. تو وہاں کیا گیپس برج ہونے والے ہیں, اینڈ کیا فیکٹرز ہیں. فار ایگزامپل جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں, آئی ایم تھنکنگ کہ آئی ایم شیور دیر آر ہنڈریڈز آف فیکٹرز دیٹ میکس مفتی نجیب ٹوڈے, کہ دا فیکٹ دیٹ ابھی آپ کو اسٹوڈنٹس میں بٹھا دیں, آپ اسٹوڈنٹ سے ہی بات کر لیں گے, آپ جو ہے نا مطلب جو ہے نا حکومت کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, آپ بزنس مین کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں. اتنے سارے ایکسپوجرس کو کیا ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, یا از اٹ ون آف؟ دیکھیے ریپلیکیٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس پروسیس میں ڈالنا ہوتا ہے, اس کے مائنڈ سیٹ کے اندر نا یہ کیریئر پاتھ بتانا ہوتا ہے. یعنی دیکھیں اصل بات جو ہے نا, دنیا طلبی اصل نہیں ہے, اصل یہ ہے نیت کہ یہ طے کریں کہ مجھے ہر شعبے میں دین کو زندہ کرنا ہے. جب میں نے ہر شعبے میں دین کو زندہ کرنا ہے تو ہر شعبے کے لیے اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرنی ہے. تو اسٹرینتھ جو ہے نا, آپ نے جیسے شروع کیا نا, آپ حضرات سے میں ابھی بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ پروکلیم کا آپ کی دعویٰ کرتے ہیں کہ درس نظامی, تو آپ نے کہا نہیں ہم درس نظامی کی بات نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں ایک فرض عین درجے کا علم ہے تو ہم اس کو ہم کر رہے ہیں. اب آپ جب یہ کرتے ہیں نا فرض عین درجے کا, تو اب آپ کے پاس ایک یہ سیٹ آف ایجوکیشن موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو ایک مرتبہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ مدارس اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ خدمت کر رہے ہیں. مدارس جیسا
خدمت جو ہے نا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا اس ملک میں، جو اس وقت پوری دنیا میں، اور جو مختلف چیزیں دین کی رمق ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اسی کی برکت ہے، یعنی مدارس کی. اور لوگ جب کہتے ہیں نا کہ مدارس سے آپ کو، تو میں کہتا ہوں کہ مدارس تو جس مقصد کے لیے بنے تھے نا، انہوں نے تو اس کو اچیو کر لیا. مدرسہ بنا تھا مسجد محفوظ ہو جائے، دین محفوظ ہو جائے، تو اس نے مسجد بچا لی، دین بچا لی. اب ٹھیک ہے، آپ اس کو اگلے اسٹیپ پہ لے جانا چاہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ڈیفینسو اسٹریٹجی سے آفینسو اسٹریٹجی کے اندر آ جائیں. تو آپ جو ہے نا وہ اس میں ایک ٹائم لگتا ہے، اس میں ایک وقت لگتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب سے کئی مرتبہ یہ بات سنی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد کہ ہمیں نہ علی گڑھ چاہیے، نہ ندوہ چاہیے، نہ دیوبند چاہیے، ہمیں تو ایک انٹیگریٹڈ ایجوکیشن سسٹم چاہیے. وہ جو انٹیگریٹڈ ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس میں ہر ایک کو عالم نہیں بننا ہے، لیکن فرض عین درجے کا علم ہر ایک کے پاس ہوگا. تو اب جب ہم یہ کر لیں گے اور ہمارے پاس ہوگا، تو پھر ہم جس نے علوم عالیہ کے لیے جانا ہے اور جس نے علوم عالیہ پڑھنے ہیں، ان کو پھر ہم ایک لائن الگ دیں گے. وہ حضرات، یعنی وہ آپ ایک ڈیو ڈیلیجنس کی چھنی جو ہے نا، وہ شاید 3 سال یا 4 سال کے بعد آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اسٹرینتھ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. اچھا، یہ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس لائن کا آدمی ہے. کمیونیکیشن اسکلز آر ویری گڈ، ہی کین گو ان دس، اس کی تفقع اس کا بہت اچھا ہے، اس کا منطق فلسفی میں یہ بہت اچھا جا سکتا ہے. اسٹرینتھ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، تو اب آپ کو اس کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں. اگین دنیا کے لیے نہیں کہ وہ دنیا کا اس شعبے میں دین کو زندہ کرے گا، اور باطل جو اس شعبے کے راستے سے داخل ہو رہا ہے وہاں پہ وہ بند باندھے گا. افراد چاہیے نا، ہمیں ہر شعبے کے لیے افراد چاہیے. ہمیں تو بیوروکریسی میں بھی چاہیے، ہمیں تو ججز میں بھی چاہیے، ہمیں تو ہر جگہ پہ چاہیے افراد. چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کو اس طرح کے افراد چاہیے. تو ہمیں مدرسے میں بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ باطل کی جب محنت ہوتی ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر چیزیں رہ نہیں پاتی. تو وہ بھی وہاں بھی مسائل تو ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے اس وقت کہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اسکولز میں، مدارس میں، اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسلامک اسکول اس برج کا کام کر رہا ہے اس وقت. اسلامک اسکولز دنیا میں اس برج کا کام کر رہے ہیں جو مدارس اور کنونشنل اسکول سسٹم کو آپس میں جوڑ رہے ہیں. تو یہ اس وقت بہت ضرورت ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان، ہمارے یہاں ہیرا فاؤنڈیشن میں ایک جلسہ تھا، سالانہ جلسہ. اس میں حضرت نے خود فرمایا لگے کہ میرے پاس اب کوئی آتا ہے نا، اور مجھ سے آ کے کوئی طالب علم جب دور حدیث کا جا رہا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے میں کیا کروں، اور مجھ سے مشورہ کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں مدرسہ کھولنے کی ضرورت نہیں، مدارس بہت ہیں، اسلامک اسکول کھولو. امت کا 99% بچہ اسکول میں جا رہا ہے، ان کی ہمیں فکر کرنی ہے، ان کو ہم نے تیار کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اسکول مینجمنٹ از اے ڈفرنٹ بال گیم، تو آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. وہ ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے، تو آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے چیزیں کرنی ہے، اس کی میتھڈالوجی ڈفرینٹ ہے، اس کی لیسن پلاننگ ڈفرینٹ ہے، اس کی چیزیں ڈفرینٹ ہیں، تو آپ نے اس کے مطابق اس کو رکھنا ہے. اب ہمیں جو چیز اس وقت ضرورت ہے مدارس کے اندر کہ ہم ان بچوں کے کیریئر پاتھس کو آئیڈینٹیفائی کریں. صحیح. دنیا کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے یہ آخرت کو زندہ کر سکے، دین کو زندہ کر سکے، ورنہ ان شعبوں میں مایوسی آتی جا رہی ہے. امت کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ حضرات جا کے وہاں پہ اس کو زندہ کریں، کہ نہیں آ سکتا ہے. یہ اسپیکنگ آف مختلف شعبوں میں دین زندہ کرنا، 2 آف دی ڈپارٹمنٹس جن میں آپ نے الحمدللہ خدمت بہت کی ہے پچھلے 20 سال میں، ایک اسلامک فائنانس کا شعبہ اور دوسرا پھر یہ حلال سٹینڈرڈز کا، حلال فوڈز کا شعبہ. تو اس میں ان ٹرمز آف اسلامک فائنانس اسپیشلی وی سی کہ اب ایک کرٹیکل میس پاکستان میں لگ تو رہا ہے کہ پہنچ گیا ہے، لوگوں کا شعور بھی ہے، اور اسی طرف پھر گورنمنٹل پالیسیز بھی چل پڑی ہیں اور سارا کچھ. تو اس جرنی کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کہ
how did this process mukhtasaran come about? Where do you think the awam is in terms of the acceptability, and what are some of the issues that need to be sorted out? And what is the importance of this fixing this department on the lives of the ummat? دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ امت میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، صحیح فہم دین جو ہے، جو تصور دین ہے نا، وہ بہت ہی محدود تصور دین ہے، اور وہ محدود تصور دین عبادات سے باہر نہیں نکلے، تو اس کا تعلق معاملات، معاشرت، اخلاقیات سے ہے ہی نہیں، اور حلال اور حرام کی اصطلاح بنیادی طور پہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات کی اصطلاح ہے۔ Right. تو معاملات کے اندر دین کو زندہ کرنا اور اپنے شعبہ زندگی کے اندر دین کو زندہ کرنا، یہ آج تاجر کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، صحیح. اور وہ اس کو ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ معاملات کو دین نہیں سمجھتا۔ عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میں بھی ہم عرض کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی نا کہ یعنی دیندار گھرانوں میں بھی جو حرام داخل ہوتا ہے وہ سود کے راستے سے نہیں آتا، وہ میراث نہ دینے کی وجہ سے آتا ہے، وہ ظلم کے راستے سے آتا ہے، وہ عقل بالباطل کے راستے سے آتا ہے۔ اور وہ عقل بالباطل کیا ہے کہ میراث کو اوائڈ کرنا، کیونکہ اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا۔ وہ ماں ہو تو میراث نہیں ملتی، بہن ہو تو نہیں ملتی، بیوی ہو تو نہیں ملتی، بہو ہو تو نہیں ملتی، یعنی we have 1,000 justifications to avoid میراث۔ اور یہ جو اپنے معاملات ہیں، اس کے اندر حلال کی کتنی اہمیت ہے، یہ تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی گفتگو ممبر سے بھی ہو، ہر لیول پہ ہو نا۔ بھائی آپ سوچیں نا، آپ اندازہ لگائیں، ہمارے پاس بیسکس جو ہیں، ہم اکاؤنٹنگ پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا، ہم تو جو اسلامک اسکولز میں الحمدللہ اس پہ محنت شروع ہوئی ہے، اور اسلامک اسکولز اس کی پریکٹیکل ایکسپیکٹ کو اب مانیٹر کر رہے ہیں اور انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں، کہ دیکھیں نا، آپ اسلامک اسٹڈی بھی اورینٹلسٹک اسٹائل میں پڑھاتے ہیں، جی، تو اس کو 4 صفحے فلسفہ نماز پہ لکھنا آتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں آتی۔ جی، فلسفہ زکوٰۃ پہ 4 صفحے لکھتا ہے، زکوٰۃ دینا نہیں آتی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، اس کی بیلنس شیٹ ہاتھ میں دے دو کہ زکوٰۃ نکالو گے، نہیں تو مفتی کا کام ہے۔ بھائی مفتی کا کیوں کام ہے یار؟ بیلنس شیٹ زکوٰۃ تم نکالو گے، مفتی تھوڑی پی این ایل اور بیلنس شیٹ دیکھے گا، تو آپ دیکھو گے، آپ بتاؤ کون سا ہے۔ لیکن اس ایپلیکیشن اسٹائل میں تو زکوٰۃ ہم نے پڑھائی نہیں تھی۔ ہم جب پرسنٹیج پڑھا رہے تھے گریڈ 6 گریڈ 7 میں، تو اس وقت ہم نے زکوٰۃ پڑھائی نہیں، اس وقت اس کو انٹروڈیوس کرایا ہی نہیں، مشارکہ سے، مداربہ سے، شرکت سے، پرسنٹیجز سے، پی ایس آر سے، پروفٹ شیئرنگ ریشو سے، تو اس کو پڑھایا نہیں، تو وہ تو مانوس ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے جب الحمدللہ ایک محنت شروع ہوئی ہے، تو ایک شعور بیدار ہونا شروع ہوا ہے، لیکن کیونکہ نالج نہیں ہے اور پیچھے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، حلال حرام کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور اس کی بیسکس بھی نہیں پتہ ہیں، تو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ آدمی پھر چیزوں کو ریزلٹ سے دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، دین کا مزاج جو ہے نا، وہ پروسیس اورینٹڈ ہے، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ You might get the same result to different processes, one is halal, one is haram. Clear? ہو سکتا ہے نا؟ ہم ایک ریزلٹ اورینٹڈ کلچر سے آئے، تو ہم چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں ریزلٹس کے ساتھ، because we don't know the processes. اس میں تو اگنورنٹ ہیں ہم۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں میں معاملات، معاشرت، اخلاقیات کا دین زندہ کریں، یہ ضرورت ہے اس وقت، یہ ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، اور اسکولز میں بھی ہمیں چیلنج یہی ہے۔
یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت. اور اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ بھائی ہوگا تو پھر انشاءاللہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, پھر لوگوں میں خود ڈیمانڈ پیدا ہوگی, رائٹ. اور یہ پھر ڈیمانڈ ڈریون ہوگا. ہاں چیزیں ظاہر سی باتیں ایک ساتھ نہیں ہوا کرتی. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے, حضرت مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ, وہ فرمایا کرتے تھے جو گرنے سے ڈرتا ہے وہ زندگی بھر چلنا نہیں سیکھتا. یہ اکانومی کنورژن کوئی بٹن نہیں ہے یہاں سے دبائیں گے مطلب ہو جائے گا. وہ آپ کو آہستہ 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 گفتگو شروع ہوگی, چیزیں آئیں گی, اور بعض دفعہ تو آپ اب اندازہ لگائیے, ہمیں یاد ہے ہم ایک رننگ مشارکہ کی پروڈکٹ پہ بیٹھے. رننگ مشارکہ کی پروڈکٹ میں ہم کو ایک PSR طے کرنی تھی, پروفٹ شیئرنگ ریشو کے بارے میں کچھ چیزیں طے کرنی تھی. COGS کے بارے میں, کاسٹ آف گڈ سولز کے بارے میں ایک مسئلہ آیا, تو ہم نے ICAP سے پوچھا. ICAP نے کہا یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, آپ جائیں ICMA کے پاس. ہم نے ICMA کے پاس گئے, ICMA سے پوچھا جا کے, ICMA نے ہم کو کچھ 6-7 تعریفیں بھیج دی COGS کی, کہ اکاؤنٹنٹس ہے وہ ڈفرینٹ, جیسے اکاؤنٹنٹ کے بھی تو مذاہب مختلف ہے نا, بعض مذہب. تو ہم نے کہا یار ہم ایسی بدنام ہے مولوی, تمہارے اندر بھی تو اختلاف ہے. پھر ان سے ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کو کیوں چاہیے. ہم نے کہا یار ہمیں ایک ٹرانزیکشن بیس مشارکہ بھی چاہیے 2 مہینے 3 مہینے کا. انہوں نے کہا یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. آپ سوچیں کہ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا, جب معاشرے سے کسی چیز کا عمل نکل جاتا ہے تو اس کا علم بھی زندہ نہیں رہتا. صحیح, بالکل صحیح. عمل جتنا جتنا آتا چلا جائے گا علم زندہ ہوتا چلا جائے گا. ہاں آئیڈیلز نہیں, آئیڈیلز میں ٹائم لگے گا. ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں, تو بالکل ٹو ایکسٹریم پہ آئیڈیلز ہوتے ہیں. صحیح. وہ آپ کے پاس زمزم ہے, کہتے نہیں یار زمزم تو نہیں ہے, تو کہتے بس پھر میرے لیے شراب ہی صحیح ہے. صحیح. بولتے بھائی پانی پی لو, کہتے نہیں زمزم ہوتا نا تو میں ضرور پیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بتائیں کہ یہ حضور کے زمانے میں ایسے ہی تھا. حضور بات بھائی وہ تو نہیں تھا, لیکن جو اصول تھے اس کے تحت ہے. نہیں آپ کریکٹو اسٹریٹجی کو ڈینائل میں لے جاتے ہیں اور کریٹو اسٹریٹجی کی تلاش میں. اس اتنی آئیڈیلسٹک ہوتی ہے وہ کہ اس تک پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, تو آدمی مایوسی ہو جاتا ہے. دیکھیں ہونا کیا چاہیے. آپ الحمدللہ اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, ان اسٹیک ہولڈرز میں الحمدللہ تعلیمی ادارے بھی بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو ہمیں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے, اویئرنیس کو پروموٹ کرنا ہے. اویئرنیس اینڈ ریسرچ بہت امپورٹنٹ, اس کے بغیر ادارہ نہیں کھڑا نہیں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز نہیں کھڑے کیے اس کے لیے. We need institutions to just make research for it. ابھی تو آپ کے پاس ریسرچ بھی کمرشل بینکنگ کی ریسرچ ہے, سینٹرل بینک کی تو ریسرچ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کہ سینٹرل بینک کنورٹ کیسے ہوگا. پھر مائنڈ سیٹ کنورژن کیسے ہوگا. The biggest conversion is the mindset conversion. The biggest obstacle in any life change, whether it's society, culture, اس کے لیے آپ کو ایک ڈسکورس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. دنیا کہتی ہے ٹو ہاؤ ٹو ڈیولپ ڈسکورس, دس از اے سائنس. یہ ایک الگ سائنس ہے. ڈسکورسز ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں, ایکسیپٹنس کیسے آتی ہے, اویئرنیس کیسے کریٹ ہوتی ہے, آبسٹیکلز ریموو کیسے ہوتے ہیں, یہ ایک الگ سائنس ہے. اسٹیک ہولڈرز کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, ان کو آن بورڈ کیسے کیا جاتا ہے. تو ان سب پہ کام کرنا ہے ہم کو, اور صرف ایک نہیں کر سکیں. اللہ کا شکر کرم احسان یہ ہے کہ مختلف شعبوں میں اب اس پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے. ہر آدمی کو اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. جو جہاں پر ہے وہ اس دین کو زندہ کرنے کی فکر کرے. اکانومی کنورژن چیلنج نہیں ہے, چیلنج ہے پارٹ ٹائم مسلمان سے 24/7 مسلمان کا کنورژن. ہم پارٹ ٹائم سے کنورٹ ہو گئے نا 24/7 میں, تو اکانومی خود کنورٹ ہو جائے گی. یہ آپ کی وہی بات ہے کہ صرف عبادات کی کو دین کا تصور بنانے کی بجائے جائے آپ 24/7 کو لے کر آئے, پھر چیزیں کلیئر ہوں گی.
اور یہی ہمارا چیلنج ہے کہ ہم اپنے بچوں میں, اپنے طلباء میں اس کانسیپٹ کو کلیئرٹی کے ساتھ کیسے امبیڈڈ کر سکیں کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں, اپریشیٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ہمارا چیلنج بھی ہے. اپارچونٹی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ گفتگو شروع ہو گئی ہے, ماحول ہے, الحمدللہ لوگ سنتے ہیں. تو آپ حضرات ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں نا, اس میں افراد سازی جو ہے نا, اس لائن سے افراد سازی یہ بہت ضروری ہے. ہر شعبے کے لیے افراد کو تیار کریں ہر جگہ. اور ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی ہوگا وہ, اس کے اندر یہ تڑپ و دین زندہ کرنا ہے میرے یہاں پہ. یہ جو فکر اور تڑپ ہے نا, یہ اس کو یہ چینج, یہ ٹریگر ہے, یہ پھر چینج سیٹرز ہیں, یہ لوگ چینج کریں گے, یہ کیٹلسٹ ہوں گے سوسائٹی کے لیے. دس از وانٹ وی وانٹ ٹو پروڈیوس, یہ ہمیں بنانا ہے. یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا ویژن ہو. وی وانٹ ٹو ڈیولپ مینٹورس, وی وانٹ ٹو ڈیولپ دائی, وی وانٹ ٹو ڈیولپ کیٹلسٹ فار سوسائٹی. بالکل صحیح انشاءاللہ. اور اس میں پھر ہر آدمی اپنی اسٹرینتھ کے مطابق اختصاص پیدا کرے گا. اس کو آپ کیریئر پاتھ دیں, اسٹرینتھ پیدا کرو, جاؤ. ہر کوئی ایک راستے کا تو راہ ہی نہیں ہوگا. ہر آدمی کی ایک الگ اسٹرینتھ ہے, ہر آدمی کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. تو اس میں سجی وین یو سے دیٹ اینڈ obviously بہت سارے شعبے مائنڈ میں آتے بھی ہیں, بٹ دیر از آلویز دس سارٹ آف برننگ کویشچن اینڈ ابھی بھی کہ جتنے بھی امہ کے اپنے ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں ایز این امہ دیٹ وی فیسنگ, اینڈ یو نو دیٹ کین بی ون آف دا لاسٹ کویشچنز, obviously وی ہیو لمیٹڈ ٹائم, کہ ایک تو ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے اینڈ آئی ووڈ سے ہم یو نو آؤٹ سائڈرز ہیں ایک طرح سے. حالانکہ الحمدللہ آئی ووڈ سے کچھ علم پڑھنے کی بھی اللہ نے توفیق دی, علماء کے ساتھ ایکسپوجر بھی ہے, بٹ دیر از این ایکسپوجر دیٹ یو ہیو جس میں آئی ایم شیور یو آر ان ٹچ ود علماء اینڈ یو ڈیلنگ ود اسکالرز جو کہ نیشنل لیول پہ سوچ رہے ہیں, امہ لیول پہ سوچ رہے ہیں, گلوبل لیول پہ سوچ رہے ہیں. تو ان کے پرسپیکٹیو سے ایز آف رائٹ ناؤ, گیون آل دا چیلنجز دا امہ از فیسنگ, کیا برننگ کویشچنز ہیں, واٹ از, کس کی زیادہ فکر ہو رہی ہے, ہیز دیٹ چینجڈ اوور ٹائم, یہ کوئی مطلب کوئی لیگیسی فالو ہو رہی ہے, بٹ فرام ہمیں آپ دے سکتے ہیں انسائڈر پرسپیکٹیو کہ واٹ از رائٹ ناؤ, مطلب جو کور جن چیزوں پہ بات ہو رہی ہے جن پہ ہم ایز یو نو اسٹوڈنٹس یا ایز دائز یا ایز پیپل ہو آر ورکنگ ود دا یوتھ, ہم اس کو کسی طرح سے ایز انسپریشن لے سکیں یا ہم اپنا فوکس کہاں ڈائریکٹ کریں. دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہو, امت کی خوبیاں تلاش کرنا سکھائیں ہم, امت کے اندر اجتماعیت ہو. باطل پوری کوشش کر رہا ہے کہ امت کو کسی طرح توڑا جائے مختلف راستوں سے. ہمیں ہر صورت میں اجتماعیت پیدا کرنی ہے, ہر صورت میں. اس کے لیے کیا چیزیں پیدا کر, اس کے لیے 2 بڑی صفات ہیں, 3 بڑی صفات ہیں, تواضع, ایثار اور ٹیم بلڈنگ. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ لیڈرشپ کو ہر کوئی لیڈر ہوتا ہے, ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا ہے, لیکن جو ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے, وہ سکھانا ہوتا ہے. وہ کیا مطلب سکھانا, اپنے رائے پہ جمنا نہیں ہے, اڑنا نہیں ہے. یہ جو رائے پہ جمنا, رائے پہ اڑنا, میں ہی حق ہوں, دوسرا باطل ہے, وہ باطل محض ہے, میں حق کے محض ہوں, حق صرف میری بات کے اندر ہی ہے, دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا بھی نہیں, سننا بھی نہیں, یہ خطرناک چیز ہے. اس سے امت میں توڑ آتا ہے. تو اس وقت سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ کسی طریقے سے جوڑا جائے. یہ کیونکہ باطل کو تو بہت پتہ ہے نا, ان کا تو ٹارگیٹ آڈینس بہت کلیئر ہے, ان کو کلیئرٹی ہے, ان کو اپنے ویژن میں کلیئرٹی ہے. ہمارا جب ویژن کلیئر نہیں ہوتا ہے نا, تو ہم اخلاص کے ساتھ کسی اور کے ویژن کا ٹول ہوتے ہیں. اخلاص کے ساتھ یو ڈونٹ ہیو کلیئرٹی. ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی آپ امت کی خوبیوں کو تلاش کرنا سیکھو.
امت پناہ پیدا کرنا, اپنے آپ کو کنیکٹ کریں امت سے. گلوبلائزیشن ہے نا, پوری دنیا کہتی ہے گلوبلائزیشن ہے, تو بھائی پھر امت کیوں نہیں ہو سکتی, امت پناہ کیوں نہیں ہو سکتا جب گلوبلائزیشن ہے؟ تو کیوں میں ایک ٹنل ویژن کے اندر رہتا ہوں؟ اور the journey starts from my home. تواضع, ایثار, ٹیم ورک میرے اندر کتنا, میں اپنی رائے پہ اڑتا تو نہیں ہوں. اگین دا سیم تھنگ, ٹو ڈیولپ ٹرسٹ, کیئر, رسپیکٹ, یہ نظر آنی چاہیے. اور جب یہ آتا ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. افراد سازی جو ہے نا وہ سب سے مشکل ترین کام ہے, یاد رکھیے گا. اس کو اوپر کام لگاؤ کہ بھائی ہم اس کے لیے محنت کریں, مشق کریں, کیا کیا کریں. یہ اس وقت سب پریشان ہے. ہر آدمی رونا رو رہا, لوگ نہیں ملتے. کیا مطلب, یہ نہیں کہہ رہا, لوگ تو بہت ہیں, بنے ہوئے لوگ نہیں ملتے. آپ سے ہم کوشش ہمیں سب کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ صفات ان میں پیدا کریں کہ بھائی ٹیم ورک پیدا کر لیں. لیڈر ہر کوئی نہیں ہو سکتا, میں تو نہیں سمجھتا وہ. تو ٹیم ورک پیدا کریں. آپ کو ٹیم کے ساتھ چلنا ہے. اس وقت پرابلم یہ ہے, ہر آدمی اپنی رائے کو سمجھتا ہے کہ میں ہی حق ہوں, جو میں سوچ رہا ہوں یہی حق ہے. اڑ جاتا ہے, جم جاتا ہے رائے پہ. تو ہمیں سرنڈر کرنا نہیں آتا اپنی رائے کو, دوسرے کو سننا نہیں آتا ہے, دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا نہیں آتا ہے, دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو, اس کی طرف جا کے اپنی بات کو سمجھنا نہیں آتا. بھئی وہ کہہ رہا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے نا, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے نا. تو جب آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ نیوٹرل ڈیسیجن کیا لیں گے؟ تو یہ اس وقت گلوبل لیول پہ جو ہے نا یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی ہم امت کے اندر جو ہے نا ایسے لوگ پیدا کریں جو امت کو جوڑ سکیں. کنیکٹرز ہے نا, وی نیڈ کنیکٹرز. سب اعتماد کر لیں ان پہ کہ ہاں یار یہ کہہ رہے ہیں نا, بٹ ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ خاندان سے لے کے امت کی سطح تک ایسے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یو سٹ ان آربیٹریشن ود دی فیملی آربیٹریشن, یو ڈونٹ فائنڈ دی پیپل جس پہ لوگ اعتماد کر لیں. آپ فیملی آربیٹریشن میں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کسی بڑے کو بلائیں, کہتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جی. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. معاشرہ اگر اچھے افراد پیدا کرنے سے بانجھ ہو جائے تو یہ کوئی اچھی الارمنگ نہیں, خطرناک چیز ہے. یہ اچھے الارم نہیں ہے. یہ معاشرہ ہی بانجھ ہو جائے, مطلب پیدا ہی نہیں کر سکے وہ ایسے افراد کہ جس پہ لوگ اعتماد کر لیں. یہ دس از واٹ یہ فکر کی ضرورت ہے. اور آپ حضرات ماشاءاللہ جو سوچ رہے ہیں جس رخ پہ, اللہ آپ لوگوں کی کو ہمت عطا فرمائے, استقامت دے, آپ کی محنتوں کو قبول کرے. اس طرح کا ہر شہر میں ہمیں ضرورت ہے. علماء کے ساتھ جوڑیں لوگوں کو. یو پیپل آر دا برجز, آپ تو برج ہیں نا, آپ لوگ تو یار کنیکٹر ہیں آپ لوگ. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ علماء کے ساتھ مشورے سے چلتے رہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایکسپوجر بھی دیتے رہیں اور ایڈوائس بھی یہی دیتے رہیں کہ آپ نے بڑوں کے سائے میں ہی چلنا ہے ساتھ ہر چیز لے کے. اور یہ ہم لوگ کافی دفعہ جب آپس میں بیٹھ کے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا اس تعلیمی ادارے کے ذریعے سے مقصد کیا ہے, ویژن کیا ہے, ہم دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں, تو اینڈ میں گھوم پھر کے ہم اسی بات پہ آتے ہیں کہ افراد سازی ہے. تو اس میں اب ظاہری بات ہے ہماری اپنی بھی کیپیبلٹیز کی لمیٹیشنز ہیں, تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اخلاص سے, استقامت سے محنت کرنے کی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابلیت شرط نہیں ہے, قبولیت شرط ہے. اللہ جل شانہ اخلاص کی برکت سے اللہ قبول فرماتے ہیں تو اللہ آپ کو افراد بھی دیں گے, اشخاص بھی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. مزہ آیا آپ حضرات کے ادارے میں آ کے ماشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات سے کام لے, امت کی سطح پہ کام لے. جزاک اللہ.
جزاک اللہ جی، جزاک اللہ بہت خیر. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ.